نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے 14 اور 15 شعبان کا ہے۔ 14 شعبان کے دن کو اور 15 کی رات کو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بہت پیارا سا عمل ہے۔ آپ حضرات کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی معاملہ ہے، کسی بھی پریشانی کے لیے آپ پڑھتے ہیں، کسی حاجات کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور پوری کریں گے۔ پیارے دوستو، ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، آخری سپارے کے اندر، عما یتساءلون سپارے کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے وظیفے کے طور پہ۔ پڑھنے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ 14 شعبان کو صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، کوشش کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ایک ٹائم مقرر کرنا ہے، دن کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو بھی بہتر ہے، یا کسی اور نماز کے بعد پڑھیں۔ دن کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کسی نماز کے بعد ایک ہی ٹائم میں، ایسی جو تعداد آپ کو بتاؤں گا، ایک ہی ٹائم میں مکمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو نماز سے جیسے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے انا اعطیناک الکوثر، آپ نے اس سورت کو مکمل پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، پہلی مرتبہ جب شروع کریں تو ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، دوبارہ نہیں پڑھنی۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں عشاء کی نماز پڑھ کر، تو پھر بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اسی سورت کو پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، وہ اللہ کے یہاں رکھنا ہے، اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز تک جانتے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی اپنے مالک کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھنا ہے کہ یا اللہ، ہمارا یہ مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ہوتا، جاب نہیں ملتی، کوئی اور پریشانی ہے جو حل نہیں ہوتی۔ ان 2 ٹائم آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، شعبان کے 14 کے دن کو اور شعبان کی 15 کی رات۔ دن کو پڑھنا ہے، پھر وہی رات آئے گی تو اسی رات کو بھی پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات رکھنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔